نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ کلیئر کرنے کے لیے ایک بندہ خود اسلام آباد اور پنڈی سے یہاں پشاور آیا اور پریس کانفرنس کی، تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے حق میں اتنی صفائی دیتا ہے، وہ اپنی حق میں اتنی صفائی دیتا ہے، اسے کہو کہ ہمیں سب دکھائی دیتا ہے۔ 4-5 دنوں سے کمپین چلا، چونکہ ہم الیکشن میں مصروف تھے، ان کو میں جواب نہ دے سکا، تو کچھ اشعار عرض ہیں آپ کے لیے۔ وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پٹی ہوئی ہے ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب، میں آپ کا عاشق ہوں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو سیاست کرتے تھے، آج پہلی دفعہ آپ عاشق دیکھ رہے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں اپنے لیڈر، اپنے قائد سے۔ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے، کیونکہ جس دن میرے لیڈر، میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی انشاءاللہ۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کوئی یہ نہ سوچے کوئی یہ نہ سوچے کہ آج میں اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور 4-5 لوگ مجھے سلوٹ کریں گے، اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر، اس شاہانہ لائف کو دیکھ کر میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا، یہ آپ کی بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسا میں تھا ایسا میں ہوں، ایسا میں رہوں گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، 26 نومبر کی رات ایک تاریخ رات تھی، ہمارے لوگوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی، اپنے ہی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے کارکنوں کو شہید کیا۔ آج بھی ٹی ایل کے شہداء پر انہوں نے جو ہے اسٹریٹ فائرنگ کی۔ یہ لوگ خونی درندے بن چکے ہیں۔ یہ لوگ جب تک اپنے عوام کا خون نہ چوسے ان کو چین نہیں آتا۔ ہم نے خیبر سے لے کر باجاواڑ وزیرستان تک، تورغر بٹگرام کوہستان تک، دیائی خان ٹانگ تک، چترال تک، بنیر، شانگلہ، ان سب جگہوں پر امن پاسون کیے اور اس قوم کو بتایا، جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی تھی اس کو بتایا کہ ایک دفعہ پھر جو آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لا رہے ہیں، دہشت گرد لا رہے ہیں، تو آپ ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور رانا ثناء اللہ، اس نے مراد سعید پر الزامات لگائے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں آ رہا۔ لیکن جب لوگوں نے مزاحمت شروع کی، وہ نکلے، جلسے جلوس شروع کیے، تو کچھ لوگ تو بھاگ گئے، چلے گئے، یا ان کو جو ہے نکالا گیا، لیکن کچھ لوگ یہاں رہے۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس وقت چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ یہاں پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی آ رہی ہے، دہشت گرد آ رہے ہیں، تو آپ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
آج آپریشن کی تیاری کر رہے ہو، تو یا اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہو، یا اس وقت آپ لوگوں نے پختون کے سر کا سودا کیا تھا یا آج کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو، پوری پاکستانی قوم کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، ملٹری آپریشن کبھی بھی ایک مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دنیا ڈائیلاگز کی طرف جا رہی ہے، ادھر ہمارے والے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہیں۔ آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں، آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو ایسے آپریشنز کا کیا فائدہ؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے علاوہ 20 سے زائد جو ہیں یہ ملٹری آپریشن بھی کر چکے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں دہشت گردی ہے۔ تو اگر دہشت گردی آج بھی ہے اتنے آپریشنز کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل ہی نہیں ہے۔ یہ بات 2004 میں میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب کہتا تھا۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی بتا دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ہمیشہ تمام فیصلے بند کمروں میں کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیے ہیں۔ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر دہشت گردی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں لوکل عوام، وہاں کے عمائدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا، ان سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے، تب اس کا حل نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھا پاکستان کا، تب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی، جس سے پاکستان کے اتنے اچھے خاصے تعلقات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہاں گیا، وہاں اس نے بات کی۔ اسٹیٹ، ایک ریاست کے لیے ایک بندے کا دل اور نیت صاف ہونی چاہیے، عوام کا سوچنا چاہیے، مثالی بننا چاہیے، اعتماد اس کا بحال ہونا چاہیے، تو جس کی آپ کے ساتھ نہیں لگے گی وہ بھی آپ کی بات سنے گا۔ یہاں جن کی لگتی ہے وہی خفا ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان 3 سالوں میں افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ٹینشن نہیں رہی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے افغان بہن بھائی یہاں آپ کے ساتھ 40 45 50 سال سے رہ رہے تھے، ان کو آپ دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ جس بندے کو ہم نے 40 45 50 سال اس ملک میں جگہ دی، اس کی یہاں رشتہ داریاں بنی، وہ یہاں پر پیدا ہوا، یہاں پر جوان ہوا، یہاں پر بوڑھا ہوا، اس کو آپ جو ہے دھکے مار کر نکال رہے ہیں، تو ایسے جو ہے پالیسیاں نہیں بنتی۔ ادھر حکومت خیبر پختونخوا، ہم علی امین بھائی کا جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ان کو یہاں سنبھالا، جگہ دی، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ان کو آن کیا، ان کو عزت دی۔ یہ ہوتا ہے عوام کے لیے کام کرنا، یہ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے سوچنا۔ یہاں پر جو ہے وہاں پر اٹیکس ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر،
میں مرکزی حکومت کو اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کریں، وہاں کے لیے جو بھی پالیسی بنائیں، حکومت خیبر پختونخوا کو، یہاں کی عوام کو، یہاں کے لوکل ریپریزنٹیٹیوز کو، یہاں کے قبائلی مشران کو آپ اعتماد میں لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے مثبت جواب آئے گا۔ جناب اسپیکر، ملٹری آپریشن کے علاوہ جو ڈرون اٹیک سے، مارٹر گولوں سے اور جیٹ بمبارمنٹ سے ہمارے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس پر بھی پوری قوم رنجیدہ بھی ہے، غمزدہ بھی ہے اور تشویش میں بھی ہے۔ اس کے لیے جس طرح میں نے پہلے تقریر میں کہا تھا کہ ایک واضح پالیسی لائیں گے کہ کوئی بھی بندہ آئین اور قانون سے مبرا نہ ہو، اس کو یہ استثناء حاصل نہ ہو کہ وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے یا بمبارمنٹ کرتا ہے، اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور جب لوگ احتجاج کرتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ سامنے سے فائر کرتے ہیں، لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور اوپر سے پھر کہتے ہیں کہ خوارج نے فائرنگ کی۔ تو ایسے لوگوں کو ہم نے قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، کیونکہ اس طرح سے یہ ظالم بن رہے ہیں۔ 5 بندوں پر ہم کچھ کہتے نہیں ہیں تو یہ 21 مارتے ہیں، آج 21 ہیں، کل 50 ہوں گے، کل 50 ہوں گے، پھر 100 ہوں گے۔ ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا ہے۔ منظور پشتین کو اور ان کے پولیٹیکل ورکرز کو جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے۔ میرے حلقے کا ملک نصیر کو کی خیل، ان کو بھی شیڈول 4 میں ڈالا ہے۔ اس طرح کے ہمارے باقی دوست، نجیب مامون اور بہت سے دوست شیڈول 4 میں ڈالا ہے۔ میں مرکزی حکومت سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو کل عدم کیوں کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں تو خواہ اس نے پاکستان اور پاکستان کے خلاف کچھ کیا ہوگا تو اس کی بریفنگ بھی لینا ضروری ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ اتنے بڑے بڑے دہشت گرد جن کو بندوق چلانے کا طریقہ نہیں آتا اور آپ اس کو شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں، انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پالیسی پر ہم پورا زور ڈالیں گے کہ اس پر نظر ثانی ہو۔ جناب اسپیکر، 9 مئی ہم سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا، صرف پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے، یا ہمارے جو باقی ورکرز ہیں ان کو دبانے کے لیے کیا گیا تھا۔ باقی پاکستان میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ریڈیو پاکستان کو چلایا گیا تھا اس کی انکوائری میں کال کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اس کا پتہ چلے گا کہ اس میں کون ملوث تھا۔ جناب اسپیکر، 9 مئی کے بعد جس طرح کے الزامات لگے، جس طرح کے پریس کانفرنس ہوئے، جس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کی تذلیل کی گئی، تو یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ پرسوں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک بندہ خود اسلام آباد اور پنڈی سے یہاں پشاور آیا اور پریس کانفرنس کی۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے حق میں اتنی صفائی دیتا ہے، وہ اپنی حق میں
اتنی صفائی دیتا ہے اسے کہو کہ ہمیں سب دکھائی دیتا ہے. جناب اسپیکر، ریاست عوام ہے اور عوام ہی ریاست ہے، اور اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان ہی ریاست ہے. ریاست جناب اسپیکر، ریاست عوام ہے اور عوام کی بدولت ہی ریاست قائم رہتی ہے. اس عوام نے 8 فروری کو پورے پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان کے حق میں فیصلہ کیا تھا. انہوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا. تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ادارے جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پریس کانفرنسز کرے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کرے. لیکن بدقسمتی سے 8 فروری کو دھاندلی کی گئی، جس پر کامن ویلتھ کی رپورٹ موجود ہے. جناب اسپیکر، انشاءاللہ بہت جلد کامن ویلتھ کی وہ رپورٹ میں اس اسمبلی پر آپ کی اجازت سے ٹیبل کرنا چاہوں گا. برائے مہربانی اس پر جو ہے آپ نے بحث کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ کس قسم کی دھاندلی 8 فروری کو ہوئی تھی. اس کے علاوہ میں تمام ہمارے جتنے بھی بارز ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ بھیجوں گا. اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کو یہاں خیبر پختونخوا میں ہمارے جتنے حلقوں پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کی بھی انکوائری انشاءاللہ تعالی میں کال کرتا ہوں. جناب اسپیکر، 26 نومبر کی رات ایک تاریخ رات تھی. ہمارے لوگوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی. اپنے ہی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے کارکنوں کو شہید کیا. آج بھی ٹی ایل کے شہداء پر انہوں نے جو ہے اسٹریٹ فائرنگ کی. یہ لوگ خونی درندے بن چکے ہیں. یہ لوگ جب تک اپنے عوام کا خون نہ چوسے ان کو چین نہیں آتا. برائے مہربانی بند کمروں کے جو فیصلے آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کو غلط کوئی گائیڈ کر رہا ہے. زور زبردستی سے آپ اس ملک میں نہ اس ملک کے عوام کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں نہ پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ کون آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے؟ غلط مشورے دے رہا ہے. آئے عوام میں باہر نکلے، عوام کا سامنا کریں، عوام سے پوچھیں. عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہے. عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ کس کو چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے. بند کمروں کے فیصلے اور یہ غلط مشورے آپ کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو مین سٹیک ہولڈر ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، جو عوام کی ووٹ سے آتے ہیں، جو اصل میں عوامی نمائندے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان سے سنیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اور کس کے ذہن میں آپ کے لیے کیا ہے. میں شدید الفاظ میں آج ٹی ایل پی کے جو شہداء ہوئے ہیں اس ظلم، جبر و فسادیت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے بھی خیبر پختونخوا کے 26 نومبر کے شہداء ہیں، میں تمام کے گھر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، وہاں حاضری ضرور لگاؤں گا انشاءاللہ. جناب اسپیکر، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جس کے خلاف قرارداد پورے ایوان سے پاس ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی پہلی کیبنٹ میں وہاں لے کر آؤں گا اور اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی.
جناب اسپیکر، مرج اضلاع کو جب خیبر پختونخوا میں ضم کیا جا رہا تھا تو ہمارے قبائلی عوام سے کچھ وعدے کیے گئے تھے. اس میں پہلا وعدہ یہ تھا کہ آپ کو ہر سال 100 بلین AIP کی مد میں ملیں گے تاکہ دہشت گردی کی وجہ سے یہاں کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے تو وہ آپ بنا سکے. لیکن بدقسمتی سے 7 سال گزر گئے ہیں اور 7 سال میں 700 ارب روپے کے بجائے ابھی تک ہمیں صرف 165 ارب ملے ہیں اور باقی جو ہے ان پر پینڈنگ ہے، یہ ہمیں نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بار بار پیغام بھیجا گیا کہ آپ NFC کال کریں، NFC کی میٹنگ بلائیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جو 7th NFC ایوارڈ ہے اس کے مطابق ہمیں شیئر دینا ہے. اس کے بعد جو ابھی 11th NFC ایوارڈ ہے اس میں مرج اضلاع کے شامل ہونے کے بعد ہمارا جو پرسنٹیج ہے غربت آبادی کے لحاظ سے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. 14.6 سے تقریباً 19.6 تک پہنچ جاتا ہے، جو تقریباً 300 بلین روپے سے زیادہ آتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ رابطہ کروں گا فیڈرل گورنمنٹ سے اور NFC کی یہ میٹنگ جلد ہوگی اور میں اپنے قبائلیوں کا حق، اپنے پختونوں کا حق انشاءاللہ تعالیٰ ان سے لے آؤں گا. میں پرائم منسٹر اور پلاننگ منسٹر جو کہ یہاں آئے تھے اور انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ فرسٹ کوارٹر اور سیکنڈ کوارٹر میں ہم AIP کے مد میں آپ کو پیسے دیں گے، تو وہ ابھی تک جو ہے ہمیں نہیں ملے. میں علی امین بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خود سے تقریباً 11 بلین ہمارے IDPs کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے AIP میں بہت سارے پیسے ہمیں دیے ہیں تاکہ ہماری محرومیاں دور ہوں. لیکن میں چونکہ قبائلی اضلاع سے تعلق رکھتا ہوں، میں NFC بھی مانگ رہا ہوں، میں AIP بھی مانگ رہا ہوں جو سرتاج عزیز رپورٹ میں آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا، میں والنٹیرر بھی مانگ رہا ہوں جو 1% آپ نے وعدہ کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں دیں گے. اگر یہ پیسے خیبر پختونخوا کے عوام کا آپ لوگوں پر حق ہے، آپ ہمیں بھیک نہیں دے رہے، تو انسانوں کی طرح، اچھے بچوں کی طرح آپ لوگوں کو جو ہے یہ پیسے دینے چاہیے، ورنہ یہ خیبر پختونخوا کی عوام اپنا حق لینا جانتی ہے اور پھر ہم دوسرا طریقہ بھی جو ہے آزمائیں گے. جناب اسپیکر، چونکہ ہمارے مرج اضلاع میں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی کی وجہ سے وہاں لوگوں کو پانی مہیا نہیں ہوتا، نہ پینے کا نہ اور، لیکن انشاءاللہ تعالی سولرائزیشن کے ذریعے جو ہے ہم یہ مسئلہ حل کریں گے. اور میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ 1,20,000 ہاؤس ہولڈز کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم سولرائزیشن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ 50 میگا واٹ کے منی گریڈ پہ وہاں لگائیں گے. 2.2 بلین ہماری حکومت نے علی امین گنڈا پور صاحب کی قیادت میں فاٹا یونیورسٹی کے لیے جو ہے رکھے ہیں، وہ بھی ان کو مل چکے ہیں. اس کے علاوہ 7 بلین لا اینڈ آرڈر کے لیے وہاں پر پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ریلیز ہو چکے ہیں. میں 7 بلین کا مزید اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ 7 بلین مزید بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی.
اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ہمارا قبائلی اضلاع کا افغانستان کے ساتھ ایک بڑا بارڈر ہے۔ پرائے جنگ میں جب ہمیں دھکیلا گیا، اس سے پہلے یہاں پر اچھے اچھے کاروبار ہوتے تھے، پاکستان کے معیشت کے لیے وہ بہت مفید ثابت ہو رہے تھے، لیکن وار آن ٹیرر کی وجہ سے وہاں پر جب ملٹری آپریشن شروع ہوئے تو وہ بارڈرز بدقسمتی سے بند ہوئے، جس سے ہمارے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اب بھی ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں وفاقی حکومت سے بات کروں گا، اور ہمارا جو ریوائیول آف بارڈر مارکیٹس ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس مارکیٹ کو کھولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن، اس کا فلسفہ، اس کی سوچ کلیئر ہے۔ جس طرح اس کی سوچ کلیئر ہے، اس کا نظریہ کلیئر ہے، اور اس کا ویژن جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پر ہم خیبر پختونخوا میں منوعاً عمل کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہیلتھ میں ہم نے ہیلتھ کارڈ اناؤنس کیا تھا انشاءاللہ تعالی، اس میں ہماری گورنمنٹ نے علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں اس میں کوکلیئر امپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اس کو مزید بہتر کریں گے، اور اس کو مزید جو ہے اس میں چیزیں لائیں گے اور عوام کا سوچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج احساس ماہ پروگرام کا اعلان کرتا ہوں۔ احساس ماہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی جو ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتی اپنا علاج، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی پہلے دن سے حکومت خیبر پختونخوا پیکج دیا کریں گی انشاءاللہ تعالی، اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس کی ذمہ داری جو ہے حکومت خیبر پختونخوا پہ ہوگی انشاءاللہ، اور اگر بچی پیدا ہوئی تو انشاءاللہ 3 مہینے بھی وہ ذمہ داری حکومت خیبر پختونخوا کی ہوگی انشاءاللہ۔ جہاں پر ہماری ہیلتھ کی فیسلٹیز کم ہیں، انشاءاللہ تعالی کیبنٹ فائنل ہونے کے بعد وہاں پر ہم ہیلتھ ایمرجنسی اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہاں پر لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز مہیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے آپشنل ہیلتھ کارڈ، کیونکہ ان کو جو ہیلتھ الاؤنس ملتا ہے اگر وہ ان کو چاہیے وہ ملے گا، اگر وہ نہیں چاہتے تو انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے 20 سے 25 لاکھ کا علاج مفت کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے۔ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ قبائلی اضلاع کا جو حشر نشر انہوں نے 78 سال سے کر رکھا ہے، اور جس سوچ کے ساتھ، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ افریدی ہے، اس وجہ سے جس دن میرا نام اناؤنس ہوا، اس مائنڈ سیٹ نے جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ان قبائلوں کی تصدیق کی، ان قبائلوں کے حقوق کی حق تلفی کی، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ 78 سال سے بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ مین سٹریم میں نہیں آئیں گے۔ ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہی ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہے،
کہ قبائل ہمیشہ پیچھے رہنے کے لیے ہے. قبائلوں پر ہمیشہ ان کے معدنیات پر, ان کے حقوق پر, ان کے پیسوں پر ہمیشہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے. یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ 78 سال سے ہم پر حکومت کر رہے تھے. میرا لیڈر, میرا قائد صرف خیبر پختونخوا کا نہیں, صرف پاکستان کا نہیں, وہ پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے. ان کو ہمارے قبائلوں کی محرومیوں کا احساس تھا. وہ جانتا تھا کہ ہمارے جو مرج اضلاع ہے وہ پیچھے رہ چکے ہیں. تو انہوں نے میرا نام دیا. میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں, ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. اور ہماری جتنی بھی قبائلی ہے, آپ ان میں یہ خوشی کی لہر پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا قبائل نکلا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, وہ اس فیصلے پر خوش ہے اور عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, ہم نے بحیثیت قوم, ہم نے بحیثیت پاکستان کا شہری, یہ ذات پات, یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن, یہ فرقہ واریت, یہ امیر اور غریب کا فرق, یہ نکالنا ہے. جس طرح میرے قائد, میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ وہ صرف اور صرف نام کے ساتھ ایک بڑا سا شریف یا بھٹو یا زرداری لکھنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا, بلکہ محنت کر کے, جس نے محنت کی ہو, جس نے گراؤنڈ پر ورک کیا ہو, جس کا نظریہ کلیئر ہو, اسی کو صرف موقع دیتا ہے, پیسوں والے کو موقع نہیں دیتا. اور میں زندہ ثبوت ہوں اس چیز کا. میں اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا, جو مسلسل 3-4 دن سے یہاں پر ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے اس الیکشن میں بھرپور کردار ادا کیا, ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. چاہے وہ ہماری تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, چاہے سینیٹرز ہیں, چاہے ایم این ایز ہیں, اور چاہے چیئرمینز ہیں, سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنی پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کا, جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان پر بھی جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ان تمام صحافیوں کا جو پاکستان میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے, جنہوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے سے اپنے نوکریاں گنوائیں, ظلم اور ستم اور بربریت برداشت کی, جیلیں کاٹی, ان سے آواز چھیننے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اپنے نوکریاں گنوائیں, ظلم اور ستم اور بربریت برداشت کی, جیلیں کاٹی, ان سے آواز چھیننے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں پاکستان کے سب سے بڑے صحافی, پاکستان میں ایک ایسی صحافی جس نے شہادت قبول کی لیکن ظالموں کے آگے سر نہیں جھکایا, شہید ارشد شریف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً 17-18 سال سے دوست بھائی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے جناب علی امین گنڈا, عمران خان کے کہنے پر دیا ہے, وہ میرا لیڈر ہے. ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تحسین پیش کرتے ہیں.
جو میرے خلاف 4-5 دنوں سے کمپین چلا، چونکہ ہم الیکشن میں مصروف تھے، ان کو میں جواب نہ دے سکا، تو کچھ اشعار عرض ہیں آپ کے لیے۔ وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پٹی ہوئی ہے ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو اس فلور سے اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب، میں آپ کا عاشق ہوں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو سیاست کرتے تھے، آج پہلی دفعہ آپ عاشق دیکھ رہے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں اپنے لیڈر، اپنے قائد سے۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ نے جس طرح مجھے، میری قوم کو، قبائلیوں کو، پختونوں کو، پورے پاکستان کو جو عزت بخشی، جو شعور دیا، جو بہادری ان میں ڈالی، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے، اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اس وقت مجھ پر اعتماد اور یقین کیا جس وقت پاکستان تحریک انصاف پر، خیبر پختونخوا پر، پاکستان پر انتہائی سنگین حالات ہیں اور مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی اور پردہ دار خاتون ہے، ان کو صرف اور صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اسیران ہیں جو اس وقت ناحق قید میں ہیں، ان سب کو یہ پیغام دیتا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی آج سے جو ہے آپ کے لیے وہ اقدامات اٹھائے گا جو اس سے پہلے ہم نے یا کوتاہی کی یا اٹھائے، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، یا جہاں تک پہنچے ہیں اس سے آگے لے کے چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں۔ صبر کوئی، حوصلہ کوئی۔ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے، کیونکہ جس دن
میرے لیڈر میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی انشاءاللہ۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کوئی یہ نہ سوچے کہ آج میں اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور 4-5 لوگ مجھے سلوٹ کریں گے اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر، اس شاہانہ لائف کو دیکھ کر میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا، یہ آپ کی بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسا میں تھا ایسا میں ہوں، ایسا میں رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، اپنے لیڈر اپنے قائد کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے فرنٹ پر لیڈ کیا تھا اب بھی فرنٹ پہ لیڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو وداؤٹ اینی کنسلٹیشن with their family and his party اس کی جیل کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب اس ملک کا وزیر اعظم تھا، خیبر پختونخوا نے صرف ان 3 سالوں میں امن دیکھا تھا، پاکستان نے صرف ان 3 سالوں میں امن، ترقی اور خوشحالی دیکھی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے یس بوس نہ کہنے کے بعد لندن پلین میں ایک پلان بنا اور ریجیم چینج آپریشن ہوا اور میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا گیا۔ جناب اسپیکر، اسی لندن پلان میں خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا پلان بھی بنایا گیا۔ کیسے ختم کرتے؟ یہاں کے نوجوان، یہاں کے بچے، یہاں کے بوڑھے، یہاں کی عورتیں، سب کے سب صرف اور صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور عمران خان کے نظریے کو مانتے ہیں، باقی ایک چیز کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کوشش کی یہاں پر